اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اتباع کرو، نہ چلو، کیوں نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا، سارا معاملہ بنا، اور جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم، اے رب، مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، مجھ سے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا، تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تو اب جاننے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کیا کہا کہ انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جاننے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا، ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حقدار، جنت کے مستحق نہیں رہیں گے، کھلا دشمن ہے۔ لیکن حضرت جی، نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے قرآن کھولا، تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے، ہمارے اسے یرانے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک ہی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے، یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے دے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو چل ہی اس کی، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنا ہی اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف ایتھو نہیں، اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو، یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتھو نہیں، صرف دل بھی ساتھ ہو، جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو کیا کرے گا، اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا ہے، وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، ہاں جی، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا، اور وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے، تو اپنے اللہ کو پکار ہے،
تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو، یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ خود کہہ رہے ہیں، خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا سا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے، ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتا، بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے، اس لیے ایک کی نسخہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے، میرے اللہ میں نے بچا لے، میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے۔ تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے، پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین، جب تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ خود ہی کہہ دیا اس نے، خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے، الا، جو تیرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو پکاریے، حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا۔ حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے، اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت تو پوری جاری ہیں، اس وقت تو پورا جناب نہیں حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے حضرت۔ اور یاد رکھیے گا حضرت، اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے گناہ کروانے لے جائے، اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، بس بات آئی فوراً دے طلاق، ہو گئی طلاق۔ اس طرح ہو نہیں رہا۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان۔ اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے، بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔
بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان، بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سردی بڑی تھی حضرت جی، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل۔ اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے۔ اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں۔ چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا، تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا۔ اس نے چادر نہیں باندھی، اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے۔ اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی، اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے گا پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر حضرت اب دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ میں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں، خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا، خدا معاف فرمائے۔ اب آتا ہے خیال حضرت اندر، وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں حضرت، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں۔ دیکھیے اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا، وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے۔ وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ درجی مجھے سینے میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت، وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار دل کرتا میں کچھ چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے حضرت۔ وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے، وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت، وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت۔ نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت، اتنا اس کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار، یہ بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا حضرت۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں، اس لیے تو حکم دیا گیا غصہ ہے تو کنڈیشن بدلو، اپنی گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، غصہ ہے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامن گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا،
कुछ छोटा मामला तो नहीं है हजरत, बेटे का मर जाना कोई छोटी बात है, लेकिन दीन वाली बेटी थी हजरत, उसको कुरान हदीस उसको समझ थी हजरत। उसने कोई रोला शोला नहीं डाला। मेरा बंदा मजदूरी पे गया हुआ है, उसने क्या किया, बच्चे को गुस्ल दिया, उसके सर में तेल डाला, उसको चारपाई पे इस अंदाज से लिटा दिया कि लगे कि ये सो रहा है। मेरा उम्मे सलीम थी शायद, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं नाम के हवाले से। वो जब खामिद आया ना घर, और अपने आप को भी तैयार किया, उस दौर में जितनी इस्लाम इजाजत देता था उस हवाले से तैयारी की, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खुद को तैयार किया। जब खामिद आया ना, वो बीवी कोई साल में देखा तो आधी थकावट तो वैसे ही उतर गई। उन्होंने पूछा, ज़ाहिर घर में आते पहला सवाल यही होता है ना सबका भी, बच्चे किधर है? उन्होंने भी पूछा बच्चे का नाम लेके, किधर है? उन्होंने कहा वो चारपाई पे आराम से लेटा हुआ है। गए जाके बच्चे को, अला बच्चा इंतकाल कर चुका है। खाना अच्छा बनाया था, खामिद के साथ बैठी, खाना खाया भी, खाना खिलाया भी, उनके साथ बातें की, दिलजोई की, उनको खुश किया। उनकी थकावट जब उतर गई ना सारी थकन, तो फिर पूछती हैं, अगर आपको कोई चीज़ बतौर अमानत दे और फिर वो अपनी अमानत वापस ले ले, तो फिर आप आगे से क्या करेंगे? उन्होंने कहा, भाई जब चीज़ थी ही अमानत, तो जिसकी अमानत है वो जब वापस मांगेगा तो मैं कौन होता हूँ, मैं तो दे दूंगा वापस। फिर वो कहती हैं, वो जो बेटा अल्लाह ने हमें बतौर अमानत नहीं दिया था, मैंने कहा वो अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया है। इतनी सी बात है। ये हम हजरत ना सीख सके ना अपनी बच्चियों को सिखा सके, क्या बोलना है, किधर बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना, ये ना हमने खुद सीखा और ना हमने अपनी बच्चियों को सिखाया। अगर खामिन था तो इसके लिए हुक्म था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़खड़े देने, कार कार पांडे खड़खड़े देने, एक हफ्ते बाद तलाक, 4 दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं बस। जिधर उसको गुस्साया, उसको गुस्साया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं, चल इसलिए वो गुस्से चे मैं ठंडा पै जाऊंगा, मियाँ नहीं समझने को तैयार। चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी हुई है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हजार इसको टेंशन नहीं है। चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊं थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपया तपया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूंगा, जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो भी यही वाला खोल देती है, ना उसको समझ है ना उसको समझ है। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक बड़ी जबरदस्त बात सुनाया करते थे, आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी जी, अल्लाह ये भी एक मसला है जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है, देखो जी एक ही कहने जी, आपको बड़ी कम मिलेंगी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दो जी वली ने, बाबे होरी ते है नाल, माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी ते वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई। वो बाबे होरी ना लोहारा कम करते सन, दातरियां शातरियां लाते सन। फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, मां होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते हम आगे से कहने लगे, लो तुहानू नहीं वहा दिंदे आ, ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं, भलिए लो के पता नहीं परना कितने वे, जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड्ड आया। अला परना बाबे होरां दे मोंढे ते सी। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना ते आके कहंदियां ने अंदर ते नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसीं आखिया ते चलो मैं वेख आई हां, ते जरा ध्यान करो, हाँ परना तुहाडे मोंढे उत्ते ही है। कहंदे ओहो बस उम्र ज्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहंदा। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे, हकीम जी समझ आई जे कि किवें वलिया बन गई है? कहते मैंने अर्ज की, फरमाया इन्हूं पता पहले भी ही कि परना मेरे मोंढे ते, लेकिन मैं जो आख्या सी कि जा कमरे च वेख के सिर्फ मेरे आखन कार उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है।
پتہ اس کو پہلے بھی تھا، یہ کپڑا میرے مونڈے تھے، میں جو آنکھ بیٹھا تھا، یہ جا اندر جا کے ایک باری ویکھ گیا، اس نے میری بات کا اتنا پاس، اتنا لہٰذا۔ لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے جی کیوں کریے بھئی، کیوں شوندا تو مینوں پتہ نہیں ہے، او دے واسطے کرنا ہے، کیوں شوندا نہیں مینوں پتہ کوئی بھی، او دے لئی کرنا ہے، کرو گے او دے کولوں اجر پاؤ گے حضرت جی، نہیں کرو گے تے پھر بھی پیش تو دی بارگاہ چ اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی، ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے، اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا حضرت جی، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے حضرت جی، اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے حضرت جی، اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو۔ دیکھو نا حضرت جی، اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو، سی سارے مزدور لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی کام ہے نا حضرت جی سامنے، کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو، وہی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں، جڑا انہاں جس طرح ساڈی وارڈ دا ہے، جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی ہے، وہ لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال، ویسے بھئی ایک ہی ڈیوٹی نا، وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو، وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں، تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو سکول بھیج بھی رہی، بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو، تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی، ایک ڈیوٹی نہ، بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ، تو اس کو تھوڑا سمجھ یار، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی، تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر، تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں وہ تیرے لیے کر رہی ہے، یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو، وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے، مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے حضرت جی، اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار، وہ لڑنا ہے تھے، یہ بار بار ملے گی، اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے، یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن نا، وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن، اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا، ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے ہیں، یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ، چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھیں، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی، وہ کوئی بندہ نہ حضرت میں ملن آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آپ تو گھر نہیں تھے، وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کیویں، انہوں نے کہا جی شیخ، انہوں نے کہا کیڑا شیخ، ایویں جھوٹا شیخ، جھوٹا پھٹیا، نہ کم نہ کاج، جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا، کوئی نہیں شیخ شو، وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا یار چنگی گل ہے، وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے، اس سال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا، وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا وہ کار کی سی، وہ کہتی ہے کیڑا شیخ، وہ کہتی ہے کیڑا شیخ، ایویں تو ٹائم ضائع کرنا گیا، ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے، حضرت کی روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے، یہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے، اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی، فرمایا یار اللہ واسطے ودیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے، اللہ کے لیے کرنا پڑتا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو، اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے، ایمین حضرت جی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلیں، اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ، اس کا وزن کرو، یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے، قدر کرو یار، ایک دوسرے کو سمجھو، بیوی میاں